السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے ضرب الامثال۔ ضرب المثل کا معنی ہے کہاوت، اور اصطلاحی معنی میں یہ MCQs بھی ہے۔ ضرب المثل کا معنی ہے کہاوت۔ اصطلاحی معنی میں ضرب المثل ایسے جملے، فقرے، مصرع یا شعر کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع طور پر بیان کرے۔ یوں ضرب الامثال کو معاشرے کی مخصوص ثقافت اور تمدن کی عکاسی کہا جاتا ہے۔ دی گئی ضرب الامثال کو پڑھیے اور ان کے مطالب یاد کیجیے۔ آپ کاج مہا کاج، جو کام خود کیا جائے وہی بہت ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، گناہوں کی سزا اچانک ملتی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر شخص کی رائے الگ ہوتی ہے۔ جہاں پھول وہاں کانٹے، زندگی میں آرام کے ساتھ دکھ بھی ہوتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے ان کے جو ہے وہ مطالب بھی یاد کرنے ہیں، اور ساتھ یہ ضرب الامثال بھی زبانی یاد کرنی ہے، کیونکہ MCQs کے اندر بھی یہ آ سکتی ہیں۔ آپ کاج مہا کاج، اسی طرح خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، اس طرح یہ MCQs آتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بھی یاد کرنا اچھے طریقے سے، اور ان کو بھی ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے آگے مکالمہ لکھنا۔ مکالمہ بات چیت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کی باہمی گفتگو ہوتی ہے۔ مکالمہ کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور نقطہ نظر سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو مکالمہ جو ہے وہ بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اپنے استاد محترم کی مدد سے دو دوستوں کے مابین کرکٹ میچ کے حوالے سے 150 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھیے۔ تو بیٹا یہ آپ کو جو ہے ساتھ بھیج دیا جائے گا، تو آپ نے اس کو دیکھ کے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ مکالمے کے اندر رموز اوقاف کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو کردار ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ربط ہوتا ہے، اور تسلسل جو ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تشبیہ۔ یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تشبیہ کا لفظی معنی ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے، یہ MCQs بھی ہے۔ علم بیان کی روح سے جب ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی تعریف ہے، یہاں سے علم بیان کی روح سے، یہاں اسے تشبیہ کہتے ہیں، جس کا مقصد پہلی چیز کی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کام میں نکھار اور بات چیت میں وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہاں اجمل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگرچہ اجمل اور شیر دونوں مختلف ہیں، لیکن بہادری کی صفت دونوں میں مشترک پائی ہے، اس وجہ سے اجمل کو شیر کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، دی گئی تشبیہات کو مکمل کریں۔ رات کی طرح سیاہ، دن کی طرح روشن، پھول کی طرح خوشبودار، گیدڑ کی طرح مکار۔ آگے ہے لکھنا۔ کسی کتاب یا انٹرنیٹ سے نشان حیدر پانے والے کسی اور شہید کی کہانی تلاش کریں اور اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو یہ آپ جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں کہانی۔ سرگرمیاں۔ تمام شہدائے وطن کے حالات زندگی اور کارناموں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جب آپ کا لائبریری کے اندر آپ جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ وہاں سے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے سب باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنے بیٹا توجہ کے ساتھ اپنے کام جو ہے وہ کرنا ہے، اپنی سیکنڈ ٹرم کے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو مکالمہ جو ہے وہ بھی آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔